ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ سلام۔ میرے پڑوس میں ایک آنٹی رہتی ہے جو میرے گیٹ کے سامنے اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ روزانہ لگا دیتی ہیں۔ مجھے وہم ہوتا ہے کہ آخر یہ کیوں لگاتی ہیں۔ ایک بار میں نے کہا بھی کہ کوڑا مت لگائیے، یہاں تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں نہیں لگاتی ہوں یہ کوڑا۔ اگر میں وہ کوڑا صاف کرتی ہوں تو مجھے وہم رہتا ہے کہ کہیں نیستی مجھے نہ لگ جائے، پلیز میری مشکل آسان کیجیے۔ ان کو وہم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ ہے کہ بہت اچھے انداز میں آنٹی کو سمجھانا چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے، اور اگر آپ اسے صاف کر رہی ہیں تو اس وہم کو بالکل دماغ سے نکال دیجئے، آپ کو کچھ ہونے والا نہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یتیم نامحرم کے سر پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ ہے کہ یتیم اگر بچہ ہے تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، ہاتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن پہلا سوال تو یہ ہے کہ یتیم کب تک یتیم کہا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں جو روایات ہماری ہدایت کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایک بچے کو یتیم تبھی تک کہا جا سکتا ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا، اور جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اب وہ خود مختار ہے۔ تو لہذا اگر بچہ ہے تو بچے کے سر پر ہاتھ رکھنے میں کوئی دقت نہیں۔ اگر بالغ ہو گیا تو پھر ظاہر ہے پرہیز کرنا چاہیے۔ ثنا کا سوال تھا یہ، یو پی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام کسا ہے، میں دہلی سے ہوں۔ آپ سے گزارش ہے، مجھے ایک دم سے ڈپریشن سا ہو گیا ہے، ہر کام سے ڈر لگتا ہے، بیماریوں سے ڈر لگتا ہے، بتائیے کہ اس حال میں میں کیا کروں؟ خدا حافظ۔ اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ ہے کہ انسان کو اس بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو بزی رکھنا چاہیے، اور کوئی ایک ذکر جیسے ذکر صلوات، اگر انسان اس ذکر کو دہراتا رہتا ہے تو ذہنی اعتبار سے اس ذکر کی طرف متوجہ رہے گا، اور اس کا بہترین ثواب بھی اسے حاصل ہوتا رہے گا، اور وہ اس سوچ سے بھی الگ اپنے آپ کو رکھ پائے گا۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ ذکر شروع کرے، انشاءاللہ پروردگار عالم ان کی برکت میں اور اس ذکر کی برکت میں اس بیماری سے نجات عنایت کرے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ سلام علیکم۔ سلام۔ آئی باٹ یلو صفایا پکراج، آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کو پاک کیسے کرنا ہے؟ یعنی بیفور آئی ویئر کچھ نماز اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے کیا؟ کوئی بھی نگ ہاتھ میں پہنے کیا قرآن کی تلاوت یا کچھ؟ نہیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بھی نگ اگر پہن کر یا انگوٹھی وغیرہ پہن کر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں، ایسے ہی پہن سکتے ہیں آپ؟ بسم اللہ کر کے ایسے بھی پہن سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ میری بیٹی کا انتقال ہو چکا، 1 سال ہو گیا، اس کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، تو کیا اور سارے واجبات کی طرح عقیقہ بھی کروانا چاہیے یا نہیں؟ ضرور جواب دیجیے، جبکہ عقیقہ واجب نہیں ہے۔ دیکھیے، دین اسلام میں عقیقہ ایک مستحب عمل ہے، اس کا کرانا بہتر ہے، اور اگر نہیں کرایا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری اکنومیکل کنڈیشن ایسی نہ ہو کہ عقیقہ کرایا جائے، یا اور بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر مرنے والا اپنے واجبات چھوڑ کر جا رہا ہے تو انہیں تو پورا کرایا جائے گا، عقیقے کو پورا کرانا واجب نہیں ہے۔ جبکہ 1 سال کی بچی تھی، یعنی کوئی حرج نہیں ہے، پورا نہیں کرائیں گے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب۔ السلام۔ میں خیریت سے ہوں۔ آپ لوگ، میرے ایک سوال ہے کہ نماز جماعت میں مولانا جو سورہ پڑھتے ہیں، سورہ الحمد اور سورہ کوثر، یعنی ایسے دوسرے بھی سورے پڑھتے ہیں ہر جماعت میں، کیا مولانا کے ساتھ ہم کو بھی وہ پڑھنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ ہمیں وہ سورے صرف سننا چاہیے، پڑھنا نہیں چاہیے۔ پڑھنے کی ذمہ داری امام جماعت کی ہوتی ہے، پیچھے معمومین جو نماز انجام دے رہے ہیں انہیں امام کی قراءت سننی ہے، پڑھنی نہیں۔ شکریہ۔ میں احمد آباد سے ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے ہسبینڈ کی جاب ہے، اس کی ٹائمنگ ہر ویک چینج ہوتی ہے۔ ہمارے 2 بچے ہیں، وہ بچے پر بھی دھیان نہیں دے پاتے ہیں، اور مجھے بھی اس کی ٹائم اسکیڈول کی ایشو کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔
اور بچے پر غصہ آتا ہے نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے، تو میرے لڑکے کو ہاسٹل میں رکھنے کی ہم سوچ رہے ہیں، کیا یہ ڈیسیشن صحیح ہے میرا؟ اس وجہ سے میری فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ میرا لڑکا 10 سال کا ہے، لڑکی 4 سال کی ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر مینیج کیا جا سکتا ہے تو مینیج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کسی بھی صورت میں مینیج نہیں ہو رہا ہے تو پھر کوئی بھی راستہ اسے مینیج کرنے کا نکالنا چاہیے، کیونکہ کاروبار اور کام کرنا بھی زندگی کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں رہی بات یہ کہ بچے کو ہاسٹل میں رکھنا ہے، اگر ہاسٹل ایسا ہے کہ جس میں ہمارے اعتبار سے کام صحیح ہے تو ہاسٹل میں بچے کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہاسٹل میں رکھنے سے دن میں غفلت ہو جائے اگر تو بہتر نہیں ہے۔ پھر بہتر نہیں ہے۔ اور اگر کام کی وجہ سے، یہ بالکل شور کہ کام ہی کی وجہ سے انسان اگر کوشش کرے اور مثلا بالکل ایک دم پکے ارادے کے ساتھ یہ نیت کرے کہ صبح کی نماز کے لیے بیدار ہونا ہے، تو اس سلسلے میں پروردگار بھی اس کے لیے اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو لہٰذا نماز صبح اگر قضا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اٹھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، پروردگار عالم اسے ہمت اور حوصلہ عطا کرے گا۔ شکریہ۔ میری بیٹی 13 سال کی ہے جو کلاس 7 میں ہے، وہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اس سلسلے میں پہلے یہ ریزن دیکھنا چاہیے کہ پڑھائی میں دل کیوں نہیں لگ رہا ہے۔ کیا وہ گیم میں، موبائل میں یا کسی چیز میں اتنی زیادہ بیزی ہے کہ وہ کسی چیز کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہی ہے؟ لہذا اس چیز پر کنٹرول کرنا چاہیے کہ ان کا پڑھائی میں دل کیوں نہیں لگ رہا ہے، اور جب وہ پڑھنے کے لیے بیٹھے یا تو انہیں ہی یہ دعا یاد کرا دیں، یا اگر وہ یہ دعا یاد نہیں کر سکتی تو کم سے کم جب وہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو والدہ گرامی ان کی طرف سے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خدایا ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، اپنے علم کے خزانے ہمارے اوپر نشر کر دے، اور تجھے تیری رحمت کا واسطہ۔ تو یہ دعا پڑھ کے اگر درس پڑھنا شروع کرے گی تو انشاءاللہ دل لگے گا۔ میرا سوال ہے، آج کل نیو نیل پالش آئی ہے مارکیٹ میں جو ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، کیا وہ لگا کر وضو یا غسل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نیل پالش ٹرانسپیرنٹ جو بھی کہا ہے انہوں نے، اگر وہ ہے اور اس کے لگانے سے وضو اور غسل کا پانی جسم تک نہیں پہنچ رہا ہے، وہ نیل پالش رکاوٹ بن رہی ہے، چاہے وہ ناخون پر ہی ہو، ناخون کی پالش کی بات ہو رہی ہے، ہاں چاہے وہ ان پر بھی ہو، تو اسے دور کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں وضو اور غسل نہیں ہو، ہر صورت میں اسے الگ کرنا ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر عورت اپنے خاص دنوں میں ہو تو کیا وہ 15 رجب یا ایسے مخصوص ایام کے غسل لے سکتی ہے؟ برائے مہربانی آیت اللہ سستانی حفظ اللہ صاحب کے فتوے کے حوالے سے جواب دیے۔ ہر مرجع کا فتویٰ ایک ہی ہے اس سلسلے میں۔ اگر وہ حالت حیض میں، حالت نفاذ میں، تو کیا وہ غسل لے سکتی ہے مخصوص ایام جو 15 شعبان ہے یا اس طرح سے؟ دیکھیے اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ سارے غسل مستحب غسل ہے، جبکہ ابھی خاص دنوں میں یہ مبتلا ہے، لہذا اس سلسلے میں نہیں لے سکتی، اور کیونکہ ان خاص حالت میں ہے تو جب اس حالت سے نکل جائے، واجب غسل ہو جائے، اس کے بعد کوئی حرج ہی نہیں۔ شکریہ۔ سلام علیکم السلام جی، میں احمد آباد سے ہوں، اور میرا سوال ہے کہ ابھی ہمارے ہندوستان میں ووٹنگ چل رہی ہے، اور ووٹنگ کے دوران ہاتھ کی انگلی میں ایک ایسی انک لگائی جاتی ہے، تو کیا اس انک کے لگنے کے بعد وضو یا غسل کا پانی سے ہمارا ہو جائے گا یا تیمم کرنا پڑے گا؟ یہ انک جو ووٹنگ کے وقت یوز ہوتی ہے، اسے اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کسی بھی صورت میں نہیں اتر رہی ہے، کیونکہ یہ بہت مضبوط ہوتی ہے یا بہت ہی ہارڈ ہوتی ہے، اس کا اتارنا آسان نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر نہیں اتر رہی ہے کوشش کرنے کے بعد بھی، تو پھر اسی کے اوپر وضو کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ شکریہ۔ سلام علیکم السلام، چینل ونگ پوری ٹیم کو سلام علیکم السلام۔
ایک ریکویسٹ ہے، شیئر مارکیٹ حرام حلال پر ڈیٹیل ویڈیو کی ضرورت ہے، پلیز کنسیڈر کریں. یہ آپ کا سجیشن جو ہے وہ ایڈمن تک پہنچا دیا گیا ہے. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں کہ اس سلسلے میں پورا مکمل طور سے ہم ایپیسوڈ تیار کریں اور آپ کی خدمت میں پیش کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا سوال ہے کہ آیت اللہ سیستانی عز اللہ کے توضیح المسائل سے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بتائیے، اور اگر کسی کو نہیں منکر اور عمل بالمعروف کرنے میں شرم آئے تو کیا کریں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ ہے کہ دین اسلام میں جس طرح سے نماز روزہ ہر مسلمان پر واجب ہے، اسی طرح سے ہر مسلمان پر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو نیکیوں کا حکم دینا، یعنی اسے اچھی بات بتانا اور اسے برائیوں سے روکنا، یہ بھی واجب اور ضروری ہے. لہٰذا اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس کے کچھ شرائط ہے. اگر ایسا کرنے سے وہ سامنے والا نہیں مانے گا یا ہماری بے عزتی ہونے کی یا توہین ہونے کے چانسز ہیں، اگر ہم کسی کو ٹوکیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں پلٹ کر کچھ کہہ دے. تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر انسان اپنے آپ کو امن و امان میں پاتا ہے تو ضروری ہے، بہتر ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. ان سلسلے میں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شرمانے سے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ واجب کام ہم سے ساکت ہو جائے گا اگر ہمیں شرم آ رہی ہے. شرم جہاں کرنی چاہیے ہمیں وہاں شرم کرنی چاہیے، اور جن مواقع پر شرم نہیں کرنی چاہیے، جیسے نماز پڑھنے میں کیا شرم، اپنے دینی بھائی کو، اسلامی بھائی کو یا اپنے بھائی کو اچھی بات بتانے میں کیا شرم. لہٰذا اس سلسلے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. شرم کرنے سے واجب کام ساکت نہیں ہوتا ہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. سر ایک سوال ہے میرا کہ سورہ کہف جمعے کو پورے دن میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں کیا، یا پھر جمعے کی نماز سے پہلے پڑھنا ضروری ہے؟ کیونکہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے پڑھنا چاہیے. کسی سے سنا ہے انہوں نے. سورہ کہف جمعے کی نماز سے پہلے پڑھنا بہتر ہے. اگر اس وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کے بعد یا کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. نماز قضا ہو جانے پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ میری بہت سی نمازیں قضا ہوئی ہیں، کیا مجھے پوری نماز قضا پڑھنی چاہیے؟ معاف نہیں ہو سکتی کیا؟ نماز قضا جتنی واجب ہوئی ہے ساری پڑھنا واجب ہے. کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ کم ہو جائے یا انہیں کسی دوسرے طریقے سے، یعنی کم ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. جتنی قضا ہوئی ہے وہ ساری ادا کرنی ہوگی، پڑھنی پڑے گی. شکریہ. مولانا صاحب، میں اپنے شوہر سے خلا لے رہی ہوں، لیکن میرے شوہر کا کہنا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں وہ خلا کو نہیں مانتے، اور بیوی کی کیا حقوق ہیں؟ سب کچھ بیوی کا ہوتا ہے. انہوں نے 11 سال مجھے نان و نفقہ بھی نہیں دیا. مجھے بتائیں میں اب کیا کروں؟ ان کی باتوں کا کیوں کہ میں پریشان ہو گئی ہوں. 7 مہینے ہو گئے، میرا کیس ختم نہیں ہو رہا ہے. خلا کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، تو اس سلسلے میں خواتین کیا کریں؟ اس سلسلے میں یہ ہے کہ کسی جامع الشرائط مرجع سے رجوع کریں، اور اگر وہاں تک رسائی نہیں ہے تو ان کے وکیل سے رجوع کریں اور ان کے سامنے یا ان کے مشورے پر عمل کریں جیسا وہ کہے گا، اور ان کی اجازت سے خلا انجام پا جائے گی، اور خلا انجام پا جائے گی تو ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں. شکریہ. اگر مرد کی طرف سے ظلم نہیں کیا گیا اور لڑکی جان بوجھ کر میٹر عدالت میں لے جائے جبکہ ہسبینڈ بیوی کے ساتھ لائف اسپینڈ کرنا چاہتا ہے، ایسی صورت میں شوہر کو گناہگار ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، یہ تو خود ہی واضح ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر مرد کی طرف سے ظلم نہیں کیا گیا ہے اور اس کے بعد بھی بیوی یا زوجہ محترمہ اس کو عدالت میں کھینچ رہی ہے اور وہ پھر بھی اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں تو شوہر کہیں سے کہیں تک بھی گنہگار دکھائی نہیں دے رہا ہے، جی. جیسا کہ اس میں بیان کیا جی گیا. جی شکریہ. مولانا صاحب، میری ساس مجھے ذہنی اذیتیں پہنچاتی ہیں. اللہ کو حاضر ناظر مان کے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے ذہنی طور اور بہت زیادہ ستایا جاتا ہے. مجھے فساد سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں جواب نہیں دے پاتی. میں پاگل نہیں ہونا چاہتی.
میرا 9 مہینے کا بچہ ہے، اس کی دینی تربیت کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں خوف ڈر کا شکار ہوں، یہاں تک کہ مجھے دسترخوان بچھا کر کھانے میں بھی ٹوکتی ہیں۔ مجھے سولوشن بتائیے، کیا کروں؟ میرے شوہر مجھے صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں، وہ بھی بیچارے کیا کر سکتے ہیں، اپنی بیوہ ماں سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ میں بھی ماں بیٹے کے میں فساد نہیں ڈالنا چاہتی، لیکن بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اچھے انداز میں یا کسی دوسرے کے ذریعے سے انہیں سمجھایا جائے اور گھر کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ خود ان کے ساتھ اگر بہتر اور اچھا بیہیویئر کیا جائے گا، ہو سکتا ہے ان کے کام میں چینجز آ جائے۔ اچھا کام یا اچھا اخلاق انسان کو بہتر بنا دیتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اپنے شوہر نامدار کے ذریعے سے ان سے کچھ بات کی جائے، خود ان کے ذریعے سے، اور آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرے کہ خدا اس پریشانی کو یعنی حل کرے اور ہماری زندگی میں بہتری داخل کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میں حجت اسلام کا خصوصی طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ بالکل بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کسی پیشگی اطلاع دیے آغا کو یہاں تکلیف دی، اس لیے کہ جیسے ہمارا پروگرام شروع ہوا آج تو فوراً فون آیا کہ حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ 1-2 سوال ہی انہوں نے لیے تھے کہ یہ اطلاع آ گئی، ظاہر ہے کہ پھر وہ یہاں ٹھہر نہیں سکے، کیونکہ ان کو فوراً جانا پڑا، اور ہمیں آغا موصوف کو اطلاع دی گئی۔ آغا آدھے گھنٹے کے اندر تشریف لے آئے، سوالات کے جوابات دیے، اس لیے خصوصی طور سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی جانب سے اور اراکین چینل ون کی جانب سے۔ آغا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔